واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے رکوع میں منافقین کا ایک رویہ بیان ہوا تھا۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض یعنی منافقین میں سے ایسے ہیں جو خیرات بانٹنے میں تجھے تان دیتے ہیں، یعنی آپ پر تانا لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دیا جاتا ہے تو اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر ان کو نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر منافقین کا ایک اعتراض، اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو صدقہ خیرات میں سے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بڑا ہی پسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ دیں تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر حق تلفی کا الزام ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منافقین کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے نبی علیہ السلام کے اس معاملے کو ایک اصول کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کو صدقہ دینا، کسی کو خیرات دینا، یہ اللہ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق دیا جائے گا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کسی نبی یا غیر نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کسی کو صدقہ دے۔ یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس حق کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جب قرآن مجید میں لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو اکثر مقامات پر اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اس سے مراد واجبی صدقات ہیں، اور واجبی صدقات ہوں یا زکوٰۃ اور عشر تک کا معاملہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جن 8 مستحقین کا ذکر بیان کیا ہے انہی کو ادا کرنے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی اصول کو بیان فرما رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے۔ بظاہر لفظ فقیر اور مسکین ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن فقہاء نے اس میں بڑا معمولی سا فرق بیان کیا ہے۔ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، اور مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن وہ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو۔ فقیر ہے ہی کچھ نہیں، مسکین ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو ایسے دونوں اشخاص کے لیے، ایسی دونوں اقسام کے لیے، فقیر ہو یا مسکین ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور تیسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے والے ہوں، جن کو حکومت شرعیہ نے متعین کیا ہو، اسلامی حکومت نے
ज़कात इकट्ठा करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई हो तो उनके हक में ज़कात और सदक़ात के माल से उनकी उजरत अदा की जा सकती है। वल आमिलीना अलैहा, और काम करने वालों का हक है। ये ज़कात आमिलीन को इस बुनियाद पे नहीं दी जा रही कि वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, इस बुनियाद पर दी जा रही है कि ये हुकूमत की तरफ से एक ड्यूटी निभा रहे हैं, लिहाजा उस ड्यूटी के इवज़ इनको कुछ ना कुछ उजरत दी जा सकती है। व मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, चौथी किस्म जिनको ज़कात और सदक़ात वाजिबा दिए जा सकते हैं और जिनकी दिलजोई करनी हो। मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम से कौन से लोग मुराद हैं? फ़ुक़हा ने इसकी ये तसरीह बयान की है, ऐसे नो मुस्लिम नए मुसलमान हुए हैं, और यकीनन आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, जानते हैं, कभी खबर हो जाती है, कभी कभी इस तरह के नो मुस्लिम हमारी मस्जिदों में अपील के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब उनके घर वाले उनके इस्लाम कबूल कर लेने की वजह से उनको हर तरह के हकूक़ से महरूम कर देते हैं, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि उनके तालीफ़ क़ल्ब के लिए उनको सदक़ात वाजिबा में से या ज़कात में से माल दिया जाए। एक माना यह भी बयान हुआ है कि ऐसे लोग जो इस्लाम के करीब आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये मुसलमान हो जाएंगे और उम्मीद है कि इस्लाम को कबूल कर लेंगे, इनको इनकी दिलजोई के लिए भी सदक़ात वाजिबा में से और ज़कात में से माल अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़ुक़हा ने ये बात बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ऐसे गैर मुस्लिम जो दीन के करीब आ रहे हैं, अब इनका हक साकित हो गया है, इनको अब ज़कात और सदक़ात वाजिबा में से नहीं दिया जाएगा। व फिर रिक़ाब, और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में। कदीम ज़माने में जब ग़ुलाम हुआ करते थे और इनको आज़ाद करने के लिए, क्योंकि इनकी कोई मलकियत नहीं होती, इनकी ज़ाती हैसियत कोई नहीं होती, लिहाजा इनके आका बाज़ औक़ात एक शर्त मुतय्यन कर देते, भाई तुम इतना माल ले आओ, हम तुम्हें क्या कर देंगे? आज़ाद। इसको कहते हैं मुकातिब। ये हमारे मदारस में बाकायदा एक बाब पढ़ाया जाता है इस हवाले से कि मालिक ने कह दिया कि भाई तुम अगर इतने हज़ार ले आओगे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तो फिर इसको आज़ाद करने के लिए सदक़ात वाजिबा से और ज़कात के माल से उसको आज़ाद करवाया जा सकता है। व फिर रिक़ाब, और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में। वल गारिमीना, और कर्जदारों के कर्ज को उतारने में भी सदक़ात वाजिबा और उसके ज़कात दी जा सकती है। ये सूरत क्या होगी? यहाँ पर फ़ुक़हा ने बयान किया, पहला तो उसके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हो वो ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से हो या किसी शरई नुकसान की बुनियाद पे हो, फजूल खर्ची की बुनियाद पे नहीं, या ऐसे कामों के लिए उसने कर्ज ले लिया जो गैर शरई हैं उसके लिए भी नहीं। एक नंबर दो, उसके पास इतना माल ना बचा हो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, अगर उनको खर्च करे तो उसका कर्ज ना उतरता हो, तो इस सूरत में ज़कात के माल से उस कर्जदार का कर्ज उतारा जा सकता है। वफ़ी सबीलिल्लाही, और जो अल्लाह की राह में है, इससे मुराद मुजाहिद हैं जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करते हैं। और फ़ुक़हा ने बयान किया इससे मुराद दीन के तालिब इल्म भी हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, वो भी अल्लाह के दीन की तालीम के लिए निकले हुए हैं, उन पर भी सदक़ात वाजिबा और ज़कात खर्च हो सकती है। वब्न सबील, और आठवां मुस्तहिक़ ज़कात बयान हुआ मुसाफिर। मुसाफिर से क्या मुराद है? एक शख्स अपने घर में मालदार है, अपने घर में उसके पास असबाब मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसे दूर दराज इलाके में चला गया और उसकी जेब कट गई। उसके पास जो माल था किसी ने हथिया लिया, किसी ने छीन लिया, उसके माल पे कब्जा कर लिया, अब उसके पास कुछ नहीं रहा।
کوئی ایسا وسیلہ نہیں کہ وہ کہیں سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے باوجود اس کے کہ وہ اپنے علاقے میں مالدار ہے. تو ایسا مسافر بھی زکوٰۃ لے کر اس وقت اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اے منافقین، یہ تم بات سن لو جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تانا لگاتے ہو، ایک الزام لگاتے ہو کہ ہمیں دیتے نہیں ہیں. یہ سن لو، اللہ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ بے شک صدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور کام کرنے والوں کا حق ہے اور دن کی دلجوئی کرنی ہے، وفی الرقاب، غلاموں کی گردن چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وابن السبیل، اور جو مسافر اپنے دور علاقے سے محتاج ہو گیا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے منافقین کے رویوں کو بیان کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کتنے غصے میں ہیں کہ پچھلا پورا رکوع بھی منافقین کے بارے میں بیان کر دیا، اس آیت کو بھی منافقین کے اس طانے کے جواب میں بیان فرمایا، اس رکوع کی آخری آیت تک بھی منافقین، اگلا رکوع بھی منافقین کے لیے. یعنی کہ اللہ کو پسند ہی نہیں یہ بات آئی کہ منافقین کسی بھی طریقے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیں. لیکن قربان جائیے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی، آپ نے ان سے ہمیشہ درگزر ہی فرمایا، ہمیشہ درگزر ہی فرمایا. کیوں؟ تاکہ مدینہ طیبہ کی فضا میں فساد برپا نہ ہو، تاکہ لوگ یہاں یہ نہ کہے دیکھو محمد نے اب اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ منافقین بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. جب یہ ان کے ساتھ کچھ مسلمانوں کی طرف سے یا نبی علیہ السلام حکم فرما دیتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، تو یقیناً یہ دوسرے علاقوں میں جا کر یہ پروپیگنڈا کر سکتے تھے کہ جناب دیکھیں ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، پھر بھی ہمیں اس طرح کی تکالیف دی جا رہی ہیں، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. اور پروپیگنڈے کا شکار ہونا یہ اس زمانے میں بھی بڑا اہم چیز ہوتی تھی، اور آج بھی پروپیگنڈا آپ کسی ایک بندے کے خلاف کریں، وہ بیچارہ زندگی بھر اپنی صفائیاں دیتا رہے گا اور اس پر جو الزام ہے وہ پھر بھی دھولا نہیں جا سکے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے ان سے درگزر ہی فرمایا. یہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، میں ان کی حرکتوں کو بیان کرتا ہوں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اللہ فرماتے ہیں اور منافقین میں سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. کس طریقے سے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے. لفظ اذن یہ عربی کے محاورہ ہے ایک، جسے ہم اپنے ہاں کہہ سکتے ہیں باتوں میں آ جانے والا. نعوذ باللہ من ذالک. بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بعض اوقات کسی کے جملے کو بیان کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے خلاف ہو. تو یہاں پہ کیا کہا انہوں نے منافقین؟ ہوا اذن. یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بناوٹی باتیں، بہانے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اب نبی علیہ السلام کو مطمئن کر لیتے، اور اس بنیاد پر یہ سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. حقیقت میں نبی علیہ السلام جانتے ہوئے بھی کمال رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منافقین سے کیا کرتے؟ درگزر کرتے. اس کو منافقین یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اور مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو کچھ معلوم نہیں ہے، سب پتہ ہے، لیکن صرف درگزر کرنے کی پالیسی نبی علیہ السلام نے اختیار فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے، اذن خیر لکم یؤمن باللہ، وہ کان تمہاری بلائی کے لیے ہے. یعنی کہ جو تم کہتے ہو نا کہ نبی علیہ السلام نرا کان ہے، یعنی جو بات کہہ دے وہ مان جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اذن خیر لکم، اگر ایسی بات ہے تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہی ہے کہ تمہارے دلوں کے پردوں کو اللہ کے نبی پاش نہیں کرتے،
تمہارے لیے وہ اتنے رحم دل ہیں کہ پردہ پوشی کا معاملہ کرتے ہیں. اذن خیر لکم، یہ کان کا ہونا تمہارے لیے خیر ہے. یؤمن باللہ، ان کے لیے بھی خیر ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کانوں سے وحی کا نزول سنتے ہیں نا، تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی بہتر ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مسلمانوں کی اللہ کا بھی یقین رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام مومنین کی بات کا بھی یقین رکھتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایمان والوں کے حق میں رحمت ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے ہیں یا آپ پر جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، یہ سب کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس میں تم اپنی ہوشیاری اور چلاکی مت سمجھو. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کرے. یہ اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک اور بات کو بیان کر رہے ہیں. جب یہ مخلص صحابہ کے سامنے بھی آتے ہیں، ادھر بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں. لکم، تمہارے لیے، صحابہ کرام تمہارے ساتھ بھی یہ دھوکہ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم کو راضی کر لیں، فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کی قسمیں اٹھا کر صحابہ کرام کو بھی مطمئن کرتے ہیں. جبکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. ان کانوا مومنین، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہی دین کا مدار اور دین کی بنیاد ہے، اگر وہ منافقین ایمان رکھتے ہیں. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے. یہ منافقین ان رویوں کے ساتھ، ان حرکات کے ساتھ، اپنی ان کرتوتوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتے؟ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پس بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا، اس میں وہ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی ذلت ہے، یہ بڑی رسوائی ہے. پھر اگلی بات سنیں، پھر رویہ ایک اور بیان ہو رہا ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، منافق اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی ایسی حرکتوں کی بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے صورت نازل نہ ہو جائے. دیکھیں کتنے متزلزل ہیں، کتنے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، نامکمل ایمان لاتے ہیں، اور دوسری طرف رویہ کیا ہے؟ اس ڈر میں ہیں، اس پشیمانی میں ہیں، متزلزل ہیں. کہیں ہماری ان حرکات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. تو نبئہم بما فی قلوبہم، اور ان کو خبردار کر دیا جائے جو ان کے دلوں میں ہے. نہ پکا ایمان لاتے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری حرکتیں کہیں آشکار نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مومنین کے سامنے ہماری حرکتوں کو بیان نہ کر دے. ڈرتے ہیں منافقین ان تنزل علیہم سورۃ، کہ اس مسلمانوں پر کوئی سورت نازل ہو تو نبئہم، کہ ان کو بتا دیا جائے ما فی قلوبہم، جو منافقین کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، کہہ دو ہنسی کیے جاؤ، یعنی کہ جو تم نے شغل لگایا ہوا ہے شغل لگائی رکھو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے ضرور ظاہر کر دے گا. آج دنیا میں نہ ظاہر کیا تو آخرت میں ضرور ظاہر کر دیا جائے گا کہ منافقین کے دلوں میں کیا تھا، ان کے دلوں میں کیا کج روی تھی، ان کے دلوں میں کیا ٹیڑھا پن تھا. آج نہیں تو کبھی نہ کبھی یہ سب کچھ تو ظاہر کر ہی رہا ہے نا کہ منافقین کتنے دھوکے باز ہیں. لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے دریافت کرو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بات چیت و دل لگی کرتے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کو منافقین کی باتوں کا، منافقین کی حرکتوں کا پتہ چلتا ہے،
پھر مسلمان ان سے تحقیق کی غرض سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی، تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا، تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر مناسب باتیں کی، بتاؤ اس کا جواب دو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اور ہم تو ویسے ہی بات چیت کر رہے تھے، ہم تو ایسے دل لگی کر دے یا ہم مذاق ہی کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یہ رویہ ہے منافقین کا۔ اللہ فرماتے ہیں کل، فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے تم ہنسی کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو تم ان کا؟ لا تعتذروا قد کفرتم، بہانے مت بناؤ، ہیلے بہانے مت تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر، تم کافر ہو گئے ہو، تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر دیں گے، نعذب طائفتم، تو ہم طائفتم، اور تم میں سے بعض کو عذاب بھی دیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں پھر بھی کبھی نہ کبھی اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر، دل کی صفائی اور ستھرائی کر کر تم پھر بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہوگے تو اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر ہی دے گا، بشرطے کہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ آؤ۔ نعذب طائفۃ، اور اگر تم نے پھر بھی باز نہ آئے تو جو باز نہیں آئے گا اس گروہ کو عذاب بھی دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ جو انہوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ من ذالک، جو انہوں نے دین اسلام کا مذاق اڑایا، یا انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ کوئی شرفاء کا کام نہیں ہے، یہ مجرمین کا کام ہے، اور ان کے اس جرم پر ان کو ایک دن ضرور ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ہی مخاطب کر کے ان کے رویوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات منافقین کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما۔ یا اللہ مخلص سچا ایمان والا بنا، اور اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس ایمان کے موافق نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب پہ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔